محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال آیا ہے کہ حضرت یزید کو کافر ماننا چاہیے یا مسلمان؟ دیکھیے حضرات، ایکچولی اس تعلق سے بہت ساری ویڈیوز اور مضامین اور کتب میں کافی کچھ بھرا پڑا ہے، سب کچھ لوگوں کے سامنے ظاہر و باہر ہے، لیکن موسٹلی لوگ پوچھتے ضرور ہیں یزید کے بارے میں، فسق و فجور کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ یہ کیسے کیسے کبائر کرتا تھا اور کیسے کیسے بڑے گناہوں میں ملوث تھا، اور اہل بیت و اطہار کے ساتھ اس نے کیا کیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مظالم ڈھائے، اور اس کے بعد بھی یہاں تک حد کر دی کہ مکہ مدینہ تک پہ چڑھائی کر دی اور حرمین طیبین کی بے حرمتی کی، سب کو معلوم ہے۔ لیکن ڈائریکٹ کافر کہنا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا فتویٰ یہ ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار کیا، یعنی نہ تو اسے کافر کہا نہ ہی مسلمان کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے فسق و فجور سب ظاہر و باہر ہیں اور توبہ مشکوک ہے، لہٰذا اللہ بہتر جانے کہ کافر ہے یا مسلمان، خاموشی رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ اسے کافر کہا نہ مسلمان، خاموش رہے، اللہ تعالی جانے کہ وہ کیا ہے۔ لیکن اس کا فسق و فجور اور کبائر میں مشغول ہونا یہ سب کو ظاہر ہے، لہٰذا اسے مسلمان کہنا، امیر المومنین کہنا، یہ بالکل غلط ہے اور یہ ناصبی اور خارجیوں کا طریقہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔